اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے تندرستی چاہتا ہوں، صحت چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ صحت بڑی نعمت ہے، جو تو اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں جی۔ تندرستی لیکن ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ بیمار آدمی کو کوئی مزدوری پہ لے جائے گا؟ نوکری رکھے پر نوکری پہ رکھے گا؟ کیوں؟ اللہ کے نزدیک تو وہ مقبول ہے، بیماری میں گناہ معاف ہو رہے، درجے بلند ہو رہے، لیکن کوئی اسے بیمار کو رکھنے کو تیار نہ مزدوری پہ نہ نوکری پہ، ہے نا۔ تو تندرستی ہزار نعمت ہے، اس لیے جب تندرستی ہزار نعمت ہے، اس کے اصول بھی بتائے گئے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے صحت خراب ہو۔ ایک حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ بیوی کے پاس کتنے دن میں جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا 1 سال میں، 1 سال میں 1 دفعہ۔ انہوں نے کہا جی کچھ گھٹاؤ، کہنا 6 مہینے میں 1 دفعہ۔ انہوں نے کہا اور گھٹاؤ، کہا 3 مہینے میں 1 دفعہ۔ انہوں نے کہا جی کچھ اور گھٹاؤ، اگر 1 مہینے میں 1 دفعہ۔ اس نے کہا جو اور گھٹاؤ، کہنا کفن تیار کر لے۔ سمجھے نہیں؟ اب دیکھیے آپ، کفن تیار کر لے، کیوں؟ اس لیے کہ 1 قطرہ منی کا 40 قطرے خون کے پھوک کا جب بنتا ہے نا۔ تو 40 قطرے خون کے پھوکے تو 1 قطرہ منی کا نکلا، اور تم نے اس کو یوں ہی لاپرواہی میں نفس کی خاطر خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر گزار دیا، تو تندرستی بڑھے گی گھٹے گی؟ ہمارے یہاں بچپن میں کاندلے پہلوان آ رہے تھے کشتی میں کے لیے، تو وہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتا تھا۔ تو ایک پہلوان کو جو مال کھاتے تھے وہ ڈنڈ پھیلتے تھے، ایک آدمی کو جہاں کمر پہ اپنے بٹھا کے اور 250 ڈنڈ لگاتا تھا، 250 اتنی ورزش۔ اسے احتلام ہو گیا رات کو، تو وہ پاجامہ پکڑ کے اور رو رہا تھا۔ کوئی نے پوچھا پھر رو کیوں رہا ہے؟ تو ہو جا کرے، تو کوئی ایسی بات نہیں، تو جوان لوگ کے ساتھ لگی ہوئی ہے بیماری، ہو جا کرے۔ تو رو کے کہنے لگا، اگر یوں کھول کے دکھایا تو اس پہ جیسے وہ جوار کے دانوں کی کھیل ہوتی ہے نا، کھیل، اس طرح سے منی کے قطرے تھے۔ یعنی کتنی طاقتور منی ہوگی، یعنی کہ پانی سے بہ رہا ہے ویسے ہی، بلکہ جوار کے دانوں کی طرح سے وہ کھیل تھی پاجامے پہ لگی ہوئی۔ تو وہ یوں کہہ رہا، شریعت اگر اجازت دیتی میں اسے واپس کھا جاتا، اتنی طاقت میری نکل گئی۔ یوں رو رہا ہے۔ تو قدردان تو جانیں گے اس کو کہ بھائی قدردان تو جانیں گے اس کو، بے قدرے کیا جانے۔ جو جیما کر لے، نتیجے جو کچھ ہوگا ہوتا رہے۔ تو تندرستی ہزار نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، تندرستی بنانے کے لیے سیب کھاؤ، بادام کھاؤ، کاجو کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، روٹی کھاؤ، ڈنڈ پھیلو، ورزش کرو، ایسی غذا سے بچو جو نقصان دیں، ٹھنڈے پانی سے بچو، اس سے بچو، اس سے۔ تو ایک تندرستی قائم رکھنے کے لیے کتنی محنت اٹھانی پڑتی، اور بیماری بلانے کے لیے تندرستی کی فکر، چھوٹی بیماریاں خود بخود نکل آئیں یا نہیں۔ مکان کو سنوارنے کے لیے کتنی محنت، اور بگاڑنے کے لیے صفائی کی فکر چھوڑ دو، دیکھو مکڑی اور مکڑ اور بچھو اور کھجورے اور مینڈک اور کیا کیا گھر کر لیں گے، چوہیاں گھر کھود دیں گی۔ تو معلوم ہوا تندرستی کی فکر کرنا یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جوانی کی عبادت پسند ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کیونکہ جوانی میں اللہ اللہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی اللہ اللہ کرنے لگے جب ہاتھ پلے سکھانے لگتا ہے نا۔ تو جوانی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، لیکن جوانی میں جوان جان کی حفاظت نہیں کرتے، جوانی میں جوان جان کی حفاظت نہیں کرتے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ جوان گئے، مسافہ کیا،
حضرت نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا. حضرت تو بڑے ماہر تھے، لاٹھی کے بڑے ماہر تھے، دوڑ کے بڑے ماہر تھے. اللہ اکبر، کیا مقام کا ولی ہم نے پایا ہے، مگر ہم نے قدر نہ پہچانی. حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کے سلام دعا سب ایک ہاتھ پکڑ کا، تم جوان ہو؟ وہ بولنے نہیں پھر. میں تم سے پوچھ رہا ہوں جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. اردو جانتے ہو؟ جی ہاں جانتا ہوں. فرمایا جوان میں سے واو نکال دو، کیا بچا؟ اگر جان، تو جس جوان میں جان نہ ہو وہ کیا جوان ہے؟ جس جوان میں جان نہ ہو وہ کیا جوان ہے؟ اور جس جوان میں دل نہ ہو وہ بھی کوئی جوان ہے. طاقت بھی ہو اور دل بھی ہو. اے میدان جہاد کو پرواہ پچھوانی کچھ زخم لگے. صحابہ کا واقعات میں پڑھا ہوگا آپ نے، یہاں ہاتھ میں تلوار لگ گئی، ہاتھ لٹک گیا. وہاں تو آپریشن تو ہو نہیں تھا، آپریشن کرواؤ، انجیکشن لگواؤ، سون کرواؤ. وہاں تو عشق کی آگ تھی بس. اب جب تلوار چلا میں یہ ہاتھ آگے پیچھے کو ہلے تو ان صحابی نے ہٹ کی طرف کو اور ہاتھ پہ پیر رکھ کے جھٹکا مارا، یہ ہاتھ ٹوٹ گیا اور پھر پھینک کے میدان میں پھر جہاد میں لوں. ہے ہمارا حال دیکھ لو. انجیکشن سے بھی ہمیں تو ڈر لگے بھائی، ہم تو کمزور آدمی ہیں، لیکن میدان جہاد میں جان اللہ کے نام پر قربان کرنے پر انعام کتنا ہے. آدھی جان اللہ لے 100 جان عطا فرماوے. دیکھا آپ نے، آدھی جان اللہ لے کر 100 جان بدلے میں عطا فرماتا ہے. اگر کسی نے 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیا تو 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 گھنٹے کی برکت عطا فرماتا. جو نماز میں خرچ ہو رہا ہے، تہجد میں خرچ ہو رہا ہے، اس کا انعام اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے سارا آخرت میں ملے گا، یہاں کچھ نہیں. دیکھ لو اپنی گاؤں میں نگاہ گھما کے دیکھ لو، جو 5 وقت کے نمازی ہیں ٹھاٹ کے مضبوطی سے، اور تہجد بھی پڑھتے ہوں، اللہ کا نام بھی لیتے ہوں، جماعت میں بھی جاتے ہوں، دین کا کام بھی کرتے ہوں، نماز روزے کے پابند ہیں، ان کو تم دیکھ لو باوجود غریب ہونے کا کیسا دل و دماغ پر سکون ہے. دل و دماغ پر کیسا سکون ہے. اور جو کروڑ پتی ہیں ان کی چال دیکھو، جیسے ہڑکا کتا نہیں چلا گئی، اوپر کو دیکھ کو دیکھ بے چین ہے. کیا مطلب مزے سے مزے کا تجھے پتہ ہوگا جیسا مزہ تجھے آ رہا ہو. تو غریب آدمی جھونپڑی میں پاؤں پھیلا کے سوتا ہے بے فکر، اور امیر آدمی کو رات کو محل میں بھی نیند نہیں آتی. کہیں چور یہاں کو نہ آ جا، کہیں یہاں کو ڈکیتی نہ ڈال لے، کہیں یہاں کو بلوائی نہ آ چڑھے کواڑ توڑ کے، وہاں گھر بھی چھوڑ کے اپنا پکا دوسرے کے مکان میں جا کے سو رہا. اللہ اکبر. تو تندرستی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، تندرستی کی حفاظت کرنا چاہیے. اچھا لاٹھی چلاؤ تو ان مونڈوں سے چلے گی، بازوؤں سے یا تسبیح سے چلے گی؟ بازو میں دم ہے نہیں، تسبیح تو چلاوے خوب، اور بازو میں دم ہے نہیں. تو بازوؤں میں دم ہونا چاہیے جوانوں کے، تاکہ لاٹھی اور ڈنڈا مضبوطی سے چلے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرماوے. نیت رکھے جہاد کی. اگر ہمارے سروں پر جہاد مسلط ہو گیا، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اگر ہم پر جہاد مسلط ہو گیا، فرض ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کام کر کے دکھاؤں، ہے نا. تو اس لیے فرمایا مجاہد بنو، چاہے بھرن تتیہ کے مارنے میں کیوں نہ ہو. بھرن تتیہ کے مارنے میں کیوں نہ ہو، بہادر بنو. اللہ کو بہادری پسند ہے. دیکھا نہیں آپ نے مکوڑے کو؟ ذرا مکوڑے کو یوں چھیڑ کے دیکھو، یوں کر کے آئے گا. اچھا کون تھا بھائی؟ آئے گا نہیں آئے گا تو بس جاؤ گے، پیر بچا لو گے. کبھی ایسا نہ ہو ڈک مار دے. تو ایک مکوڑا بھی اگر بہادری سے آ رہا ہے تو آپ اس سے ڈر جاؤ گے. اور اگر یہ مال چھتا جو ہوتا ہے اس کا کیا کہیں مال کی مکھی کا، اگر وہ بگڑ جائے پھر تو دیکھو کیا حال بنا ہے نہیں. پانی میں گھس جاؤ، اوپر ہی گھومتے ہیں، کبھی تو نکلے گا. پانی میں ڈبک گیا، اوپر ہی پھرتے ہیں کہ کبھی تو نکلے گا. اور جہاں کو نکلے گا ٹوٹ کے پڑیں گے. جب تک ان کا امیر نہ کہہ دے چلو چھوڑ دو، معاف کر دو، جب تک ساری مکھیاں ہٹتی نہیں. یہ ہے امیر کی اطاعت.
آج ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، حسین پور میں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑھانے میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ اب دیکھو بڑھانے میں کیسی آفت پڑی، کیا سے کیا ہوا، کوئی بڑا نہیں، اپنی اپنی کرنی، بیچاروں کو اپنا بھرنی پڑی۔ کچھ لوگوں نے سر جوڑ کے محنت کی، کچھ قدم اٹھایا ہے، اب آئیں گے سارے اللہ تللے، برا ہوا اچھا ہوا۔ جب کسی نے فون تک بھی نہیں اٹھائے، ان لوگوں کے بات بھی نہیں کری، تو کون کسی کا ہے جب ہم ہی اپنے نہیں ہیں؟ کہ بھائی فجر کی نماز کو کیوں نہیں اٹھا جاتا، تہجد کی نماز اتنی بڑی رات کو کیوں نہیں اٹھا جاتا، سویرے کیوں نہیں سوتے، سویرے کیوں نہیں اٹھتے، سویرے اٹھ کے ورزش کیوں نہیں کرتے، دوڑ کیوں نہیں لگاتے؟ تو معلوم ہے تندرستی ہوگی تو نماز ہی پڑھ سکو گے، روزی بھی کما سکو گے، تندرستی ہوگی بھی بچوں کو بھی پال سکو گے، تندرستی ہوگی سب کو اچھے لگو گے، بیمار کو پوچھے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور چلتے ہاتھ پیر دنیا سے اٹھائیے، ایسا نہ ہو فالج پڑ جائے اور ہم پڑے پیشاب پاخانہ چروائی پہ کریں، اور بہویں تو کمیں گی، بیٹے بھی یوں کہ اللہ سے بڈھے کو اٹھا لے، اے اللہ ہمارا پیچھے چھڑوا اس سے۔ وہ کہہ رہا ہے بیٹے پڑا بھی رہے گا چین سے نہیں، بولو کیا بیتے گی تمہارے پہ، جس کو تم نے بڑے نخروں سے ناز سے پالا تھا بچپن سے، اور آج وہ تمہیں ایک دفعہ پکارنے میں یوں کہا چین سے پڑا بھی رہو، بولو کیا بیتے گی بڈھے کے دل پہ، یہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پیر دنیا سے اٹھاوے، مخلوق کا محتاج نہ بنائے، لیکن اگر محتاج ہو گئے تو اللہ جانے کیا ہوگا۔ اگر محتاج ہو گئے تو تمہاری دوا، تمہاری خدمت کون کرے گا؟ ہے کچھ پلے کہ بھائی ہے پلے جمع کر رکھا، سب ہمیں تو بچوں کو دے دیا، جب تیرا فالج پڑے گا، جب بچوں سے مانگی تو جب دیکھیے کیا ہوگا۔ پوچھا تو نے کسی بزرگ سے کیا کروں کیا نہ کروں؟ یہاں تک کہ بھائی بھاؤ کا اور نہ تو اپنے داؤ کا، بھائی بھی کام نہیں آنے کا، اولاد بھی کام نہیں آنے کی، بیوی بہو بیٹے کی بیوی بھی کام نہیں آنے کی، تمہاری بیوی خود کام نہیں آنے کی، یہ بڈھا کو کب تک بھریں گے سے؟ اللہ اسے تو اٹھا لے بس، ساری دنیا مرنے لگ رہی، اس کے کاغذ پتہ نہیں کہاں دب گئے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو اپنے انجام کو سوچو کہ ہم اس وقت میں کیا کریں گے، اس وقت ہم کیا کریں گے۔ اگر پلے ہوگا آپ کے تو بہو بھی خدمت۔ ہمارے یہاں کاندلے میں ایک بیچارہ بوڑھا تھا، رونے لگا ایک دن آ کے، ابا کہنے لگے ہمارے دادا کہنے لگے کیا ہوا بھائی، یہ قصہ اچھا سمجھ گئے، بوڑھا ہو گیا پلے کچھ نہیں رہا اس کے بیچارے کے، بھائی ان کا صندوق چلا کوئی نہیں سے تالا لا، بھائی ایک صندوق لایا وہ کہیں سے، اور تالا لایا، اور لا کے اس میں تھیلیوں میں 2-3 تھیلیوں میں کنکریاں اور پتھری بھر دی، اور بھر کے رکھ کے اس میں اور تالے لگا کے کہا تالی تو لے جا، لگا کر مضبوط انٹی میں، تالی کسی کے ہاتھ نہ لگنے دیے، اور یہ صندوق سے لے جا کے گھر میں اپنا کوٹھے جہاں تو رہے اس میں رکھ دے۔ اچھا جی، وہ جو لے کے گیا صندوق، بہو نے دیکھا کیا لے جا رہا ہے، کیا لے جا رہا ہے، اور جو کھولنے کے بعد دیکھا تو صندوق، یہ صندوق کہاں سے لایا بھائی، صندوق میں کیا ہے؟ بس آئی بہانے سے، بابا روٹی لاؤں، نگاہ میں ڈال لے، بابا روٹی لاؤں، اگر لیا بیٹے لاتی ہو تو، آج تو بابا کہہ کے پوچھ گئی، میں خدا خیر کر تعالیٰ۔ اور ابا نے کہا ہمارے کبھی کبھی کیواڑ بند کر کے ذرا سا کھول کے، اور انہیں تھیلیوں کو اٹھا کے ذرا کھول باندھ لیا کر رکھ دیا اس میں، باہر نہ نکالی۔ اچھا مجھے چھوٹی بہو نے دیکھا جو چائے اور کھانا بار بار لے جاوے، کیا معاملہ ہے؟ اسے ہی پر سونگ آ گئی کہ بڈھا کہیں سے لایا صندوق اور اس میں تالا لگ رہا، اور کبھی کبھی رات کو انہیں روپوں کو گنے، روپے بن گئے اس کے، روپوں کو گنے۔ بس چھوٹی نے بھی پھیرے چائے رہا ہوں باپ بجے پھیر چلو، اب بس آگے کہنے لگا 8 دن کے بعد ہمارے دادا سے، کہنے بھائی جی تم نے تو ایسا کام کرا میرے واسطے، اللہ تمہارا بھلا کرے، اس دن سے کھانا بھی مل رہا اور پانی بھی مل رہا، چائے بھی مل رہی، سب کچھ مل رہا۔ چلو اللہ کا حکم، بیچارہ بیمار ہو مر گیا۔ اب مرتے سب سے پہلے تالی، لڑکے بھی بہویں بھی، اور کھول لے صندوق سے، اس میں لکھتے کیا پتھری ہے،
کہیں جاوے تیرا ناس میرا بڈھے، مرتے مرتے بھی ہم سے وہی خدمت لے گا زبردستی، چھوڑ کے الگ الگ، وہ کیا چھوٹا بھرے گا، وہ کیا بڑا بھرے گا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ہمارے ابا کو پتہ چلا، بس پہنچے، جا کے دیکھا تو وہ تو الگ پڑا گیا، اپنا الگ پڑھتے ہیں، لیکن سوچ میں اٹھا میں کس طرح سے پہنچا میں، کون کون پہنچا۔ تو جا کے ہمارے دادا نے کہا بھائی اب تو ہنسی خوشی بھرو یا رو کے بھرو، اسے تو بھرنا پڑے گا، اسے تو میت کو اٹھانی پڑے گی، اب تو چاہے ہنس کیوں کرو۔ وہ سمجھ گیا یہ کیوں پریشان ہے، کہ وہاں پتھری نکلی، امید کیا تھی۔ تو آپ سمجھ میں آ گئی، جو بڈھے ہیں وہ بھی سوچ لیں، اور جو بڈھے ہونے کو اللہ کرے بڑھاپے کو پہنچے، اب تو جوان موت زیادہ ہو رہی ہیں، غذائیں ایسی کھائی جا رہی ہیں، حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ دل کی حرکت ایک دم رکتی ہے، اٹیک ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں آدمی، تم کیا کر رہے ہو، کہ جی کچھ نہیں۔ کیوں نہیں کر رہے کچھ؟ اپنے واسطے نہیں کرتے، دوسروں کے واسطے کرو۔ اپنے واسطے نہیں کرتے، دوسروں کے واسطے کرو، محتاج نہ ہو کسی کے، اللہ کرے اللہ ہم سب کو اپنا محتاج رکھے۔ لیکن ترتیب تو ہے نا، اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں تجھ سے صحت اور تندرستی مانگتا ہوں۔ تو تندرستی ہوگی نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکو گے، تندرستی نہیں ہوگی تو نہ کھا سکو گے نہ پی سکو گے۔ نہیں کہا بھائی کیا بتاؤں، کھایا نہیں جاتا، تندرستی خراب ہو گئی، کھایا نہیں جاتا، اور جب کھایا نہیں جاتا ہاتھ پیر کیسے چلیں گے، اور جب ہاتھ پیر نہیں چلیں گے تو پھر کام کیسے ہوگا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یاد رہے گی نصیحت بوڑھوں کے بھی جوانوں کے بھی، کہ جوانی کی تندرستی کی حفاظت کرو۔ ایک جوان نے 2-3 جوانوں کے ہاتھ پکڑ کے ایک ہاتھ میں بند کر لی، کہ چھڑاؤ۔ یہاں ایک جوان کو بھی نہیں پکڑ سکتے، بلکہ الٹی معافی مانگنے لگیں گے، بھائی صاحب میں تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کہ دم نہیں ضرور نہیں، بھائی صاحب نے کہا تو اور کیا پھٹے گا، یہ پکڑ کے بھائی چھوڑاؤ۔ آخر ان 3 جوانوں نے چی بولی، پھر دھکا دے کے چھوڑا پڑا۔ طاقت ایسی چیز ہے، تو طاقت کی حفاظت ضروری ہے کہ نہیں؟ اور طاقت کیا ہے کہ جان کی، مال کی، ہتھیار کی، اتفاق کی، ہے نا؟ یہ طاقتیں ہیں نہیں ہیں؟ اگر اتفاق ہوگا تو یہ بھی ایک طاقت ہے۔ جھاڑو کی سیخیں مل کر روڈوں کو دھکیل دیتی ہیں، نہیں دھکیل دیتی؟ اگر اتفاق نہیں ہے، ایک سیخ خود بھی ٹوٹ کے وہاں کوڑا ہو جائے گی۔ تو اتفاق کی بھی ایک طاقت ہے، جان کی بھی طاقت ہے، روح کی بھی طاقت ہے، مال کی بھی طاقت ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کیا آ گئی سمجھ میں؟ کچھ بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہ آئی۔ تو محتاج بن کے جیو گے، چھوڑ دو، محتاج بن کے جیو گے، بولو اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں آپ سے صحت کی، تندرستی کے سوال کرتا ہوں، تندرستی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ نے تندرستی کے لیے غذائیں بنائی نہیں بنائی؟ کیوں بھائی؟ کیمیکل ڈال کے چسکی بنا کے بیچ جا رہی، زبان کا بڑا اچھا ذائقہ ہے، لیکن دل اور دماغ کو کتنا نقصان دیتی ہیں، لیور کو، اس کو وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ جب بتا رہے ہیں تو نقصان کی کیوں کھاتے ہیں؟ ایس کریم جب بیچتے پھرتے ہیں، بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں، لیکن تم جانو وہ مٹھاس اس میں سیکرین کا ہے، چینی تھوڑا ڈال لے۔ وہ یہ چسکی بنا کے بیچ رہے ہیں، چسکی میں کیا ہے؟ سیکرین ہے، اور سیکرین فائدے کی ہے نقصان کی؟ نقصان کی، فائدے کی؟ اور بادام نقصان کا فائدے کا؟ فائدے کا۔ بس تو 1 کلو کھا کرو روز، جب فائدہ کا ہے۔ فائدے کی تو ترکیب ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 فرض مغرب کے ہیں اور 4 رکعت کی نیت باندھ لے، 10 کی باندھ لے، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ قاعدے سے نہیں پڑھی۔ تو بادام بھی قاعدے سے کھانا، سمجھے نہیں؟ کشمش بھی قاعدے سے کھانا، گھی بھی قاعدے سے کھانا۔ اگر گھی کی 1 چمچ سالن میں ڈال کے ہضم ہو سکتی ہو تو وہی کھاؤ،
روٹی میں چپڑ کر ہلکی ہو جائے گی، پتلی ہو جائے گی، سوکھی نہ رہے گی، چبا چبا کے کھائی جائے گی، ہضم جلدی ہوگا، فائدہ مند رہے گی۔ اور اگر کوئی بھر کے یوں گھونٹ گھی سے دودھ کی طرح یوں اور یوں کھائے روٹی یوں، تو کیا ہوگا؟ تندرستی گرے گی، خراب ہوگی، بڑھے گی۔ تو کیا ہے سبق آج کا سب کے لیے؟ اپنی صحت اپنے کام آوے گی بھائی، یا نہیں؟ اپنی صحت اپنے کام آوے گی، اس لیے ایسے حکیموں کی باتیں سنا کرو، اور موبائل دیکھنے والے ایسی چیزیں دیکھا کرو جس میں ڈاکٹر اچھا کوئی ماہر حکیم ان چیزوں کا علاج بتاتا ہو، سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے، 99 مرضوں کا علاج ہے کلونجی میں سوائے موت کے۔ اوہ، اللہ کے رسول کی حدیث! واہ واہ واہ، عاشق عاشق، اس کا عشق حکیم بھی تو بنایا اللہ نے، یہ کس واسطے بنا کے بٹھائے؟ پہلے حکیم جی سے تو پوچھ لے کلونجی کا استعمال کیسے کروں؟ بس جا کے اس نے آدھی چمچ صبح کو پھنکے، آدھی چمچ شام کو پھنکے، اور 3 دن میں لگا اس کی ہونکڑی، اور کیا ہو گیا؟ اس کی پلک کیوں بول؟ کہنے لگے پتہ نہیں کیا حکیم جی دیکھا اتنی آگ کیسے ہو گئی، نبض دیکھی اتنی آگ کیسے، کیا کھایا تھا؟ اجی کلونجی تو کھائی تھی۔ کتنی کھائی تھی؟ کہنے لگے آدھی چمچ سے ہوگا۔ کہنے لگے 1 کلو کھاتا روز۔ آپ نے سمجھا؟ ہمارے نانا روزانہ صبح کو کلونجی کو ثواب سمجھ کر، سنت سمجھ کر، ناشتے کے بعد 3-4-5 دانے بس یوں ہتھیلی پہ لیے اور اسے پھانکا، چائے پی لی، بسم اللہ الشافی، اللہ اس کی برکت سے مجھے عافیت و سہولت عطا فرمائے، 5-7 دانے بس۔ میں نے ایک دن بھائی جان سے پوچھا جلال آباد، تو انہوں نے کہا کلونجی کو پیس کے اتنی سی بس، 1 چٹکی ذرا سی، 1 چمچ شہد میں ملا کے سوتے میں چاٹ لیا اور کچھ نہ کھاؤ، بس یہ طریقہ ہے۔ تو شہد میں قرآن نے کہا شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، شہد میں شفا ہے۔ قرآن کا ہے تو کوئی غلط تو نہیں بھائی؟ اب آگے یقین کی بات ہے۔ مفتی قاسم صاحب جلال آباد فرماتے تھے کہ ابا جان کسی کے پھنسی نکلی تھی نا تو پھنسی میں بھی شہد لگاتے تھے، پھنسی میں شہد بنتے تھے، درد ہو رہا تو شہد، کہنے ابا تو درد ہو رہا شہد کا کیوں؟ کہنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اور فرماتے تھے امریکہ والے بوتل میں بہترین ٹانک لکھ کے گائے کا منگت بھیج دے، ہاتھوں ہاتھ ہندوستان کے مسلمان اٹھا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں شفاء للناس فرما رہا ہے، شہد اس پہ یقین نہیں۔ آگے سمجھے بات؟ تو شہد کی بھی ترکیب ہے کھانے کی، ورنہ تو حکیم جی تھے بیچارے مرحوم، مجھ سے کہنے لگے دودھ میں ملا کے شہد پیا، کمزوری سی زیادہ ہو رہی تھی، میں نے لفظ دکھائی تو کہنے لگے کمزوری بڑھ رہی ہے، میں کیا کروں؟ کہنے لگے شہد دودھ میں ملا کے 2 چمچ وہ پیا کرو۔ میں نے کہا جی مجھے موافق نہیں آتا یوں۔ کہنے لگے نہیں کچھ نہیں، ہمارے سے بہت طاقتور ہے، پیا۔ دوسرے دن ہمیں یہ حالت کچھ خراب سی ہوئی، تیسرے دن تو پیتے قے لگ گئی، الٹیاں ہونے لگی۔ میں نے صبح حکیم جی سے کہا کہ تو تمہیں موافق نہیں آیا، دودھ میں ڈال کے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، اس لیے تمہیں اس طرح موافق نہیں آگا۔ تو دیکھو شہد شفاء للناس اللہ فرما رہے ہیں، مگر حکیم کہہ رہا ہے اس طرح فائدہ مند نہیں، اس طرح فائدہ مند ہے۔ تو حکیم کے مانیں گے یا اپنے جی کے مانیں گے؟ ایک آدمی انجیر کھا رہا تھا شہد سے، یوں شہد میں لگا انجیر کھا رہا تھا، ایک آدمی سامنے سے آ گیا، یہ تھا کنجوس، اس نے سوچا کہ آلیا بھائی ساجہ کرے گا، اس میں ساجہ کرے گا انہیں، بنی ترکیب سے انجیر کو تو یہاں کمبل ڈال رکھا تھا، سردی کے موسم تھی، وہ انجیر کو یہاں سرکا دی، نیچے کمبل کے پیال لڑے گا، اسے کہاں چھپاتا پیال لگے، پیال لڑے گا، ان نے وہاں پہ لیا کہ انہیں چھپا دی، انجیر کھا رہا تھا، انجیر دیکھ لی، آگے بیٹھا، السلام علیکم، واہ واہ وعلیکم السلام، آؤ بھائی شہد کھاؤ، بہت اچھا جی، اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا، انہوں نے کھانا شروع کر دیا، بھر چمچے کھانا، انہوں نے سے اچھا یہ تو پیال نہیں سرکا رہے گا سارے، کنجوس آدمی تھا۔ اس نے کہا کہنے لگا آپ کو انہوں نے سوچا سے باتوں میں لگاؤں تاکہ کم کھاوے اور میں زیادہ کھا لوں۔ اس نے کہا قرآن بھی یاد ہے کچھ؟ ہاں جی یاد ہے۔ کہنے سنائیے کہیں سے؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ہے
انہوں نے کہا وہ تین کہاں گئی؟ کمبل کے نیچے. تینہ یعنی کہ وہ جو ہے انجیر، اللہ تعالیٰ قرآن میں والتین انجیر کو کہتے ہیں. تو ان کا آئینہ تینہ والتین، وہ انجیر کہاں گئی؟ ان کا کمبل کے نیچے. ان سے یوں کر کے کھسیانہ سا ہو کے اپنا یوں نہیں بتا کہاں لگو رکھی میں نے، کھسیانہ سا ہو کے بات کو ملا دی. پھر اس نے کہا، کہنے لگا بھائی زیادہ شہد کھانے سے دل جلتا ہے، دل کو آگ پہنچتی ہے، گرمی پہنچتی ہے. انہوں نے کہا خدا کی قسم تیرا دل جلتا ہے، میرا نہیں جلتا. کھا رہا ہوں میں اور دل جل رہا ہے تیرا. ایسے بھی کنجوس ہو بھائی. اللہم صلی